باوقار اور خوشحال زندگی کی دعا مانگنا، اس کا سپنا دیکھنا اور اس کے لیے جد و جہد کرنا ہر پاکستانی کا روزمرہ کا معمول ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہر کوئی شب و روز محنت کرتا ہے، مسائل کو برداشت، رکاوٹوں کو عبور اور چیلنجز کا سامنا کرتا ہے، لیکن جب وطن عزیز میں پائی جانے والی کرپشن، لا قانونیت، اقربا پروری، میرٹ کی پامالی، معاشی بدحالی اور سماجی ناانصافی کے باعث قابل، ہنرمند اور اپنے شعبوں کے ماہر افراد پر اپنے ہی وطن میں دائرہ حیات تنگ اور ترقی کا راستہ بند ہو جائے تو پھر یہی محب وطن پاکستانی غریب الوطن ہونے یعنی ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شبانہ روز کی جانی، مالی، علمی، قانونی اور غیر قانونی جد و جہد کے بعد کوئی بھی پاکستانی بیرون ملک میں جاب یا شہریت لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا اسے وہ راحت، سکون اور اطمینان قلب مل جاتا ہے جس کے لیے وہ اپنا دیس، گھر بار، دوست احباب، والدین، خاندان اور حتیٰ کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر اوورسیز پاکستانی یا پردیسی بننے پر مجبور ہو جاتا ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ اوورسیز پاکستانی چاہے ڈاکٹرز ہوں یا انجینئرز، ماہر معاشیات ہوں یا سائنسدان، تاجر ہوں یا دکاندار، مزدور ہوں یا ہنرمند، الغرض یہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، ایک پردیسی ہونے کے ناطے ان کے دکھ سکھ، تصورات، جذبات اور احساسات ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ 5 اسٹار ہوٹلز، بنگلوں اور پر آسائش فلیٹس میں رہائش پذیر ہونے کے باوجود یہ گاؤں اور شہر کے آبائی گھروں کو یاد کرتے ہیں۔ سنو فال کا نظارہ کرتے ہوئے یہ مری اور نتھیا گلی کی تعریفیں کرتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی سے متاثر ہونے والے اپنے بچوں کو یہ شمالی علاقہ جات کی تصاویر دکھاتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر یہ پاکستان میں کیے ہوئے بسوں، ویگنوں اور ٹرینوں کے یادگار سفر کو یاد کرتے ہیں۔ BMW اور مرسڈیز چلاتے ہوئے یہ اپنی چھکڑا سائیکل، موٹر بائیک اور مہران کار کو یاد کرتے ہیں۔ ایوارڈز اور اعزازات وصول کرتے ہوئے بچپن میں کیے ہوئے وطن کی خدمت کے وعدے انہیں افسردہ کرتے ہیں۔ مہنگا لنچ اور ڈنر کرتے ہوئے بھی یہ ماں کے ہاتھ کے پراٹھے اور ڈھابے کی چائے کو یاد کرتے ہیں۔ الغرض زندگی کے ہر لمحے اور مقام پر ان کا دل دیس میں اور جان پردیس میں اٹکے رہتے ہیں۔ یہ پردیسی چاہے دنیا کے کسی بر اعظم کے کسی بھی ملک میں جتنی مرضی عزت، شہرت اور دولت کما لیں، ان کے دلوں پر لگا وطن سے دوری کا زخم کبھی بھی نہیں بھرتا۔ یہی وہ جذبہ حب الوطنی ہے جس کی بدولت وطن کے انمول ہیرے یہ اوورسیز پاکستانی بوقت ضرورت مادر وطن کی پکار پر فوراً لبیک کہتے ہیں۔ یہ سیلاب اور زلزلہ زدگان کے لیے نوید مسرت بن جاتے ہیں۔ یہ ڈیم، کرونا اور دیگر ریلیف فنڈز میں اربوں روپے جمع کرا دیتے ہیں۔ یہ عزیز و اقارب، دوست احباب اور اہل وطن کی تا حیات ہر ممکن امداد کرتے ہیں۔ یہ رفاہی اور تعلیمی ادارے بناتے اور چلاتے ہیں۔ جب، جہاں اور جس وقت بھی دیس کو ان کی خدمات کی ضرورت ہو یہ فوراً حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ سالانہ 20 ارب ڈالر سے زائد زر مبادلہ بھیج کر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچاتے ہیں۔ کفیل کے ہاتھوں پریشان حال مزدور اور جفاکش پردیسی خندہ پیشانی سے رزق حلال کماتے ہیں۔ دھرتی ماں کے یہ باہمت فرزند پردیس میں ہر روز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر بھی ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ یہ ہر اندھیری رات میں امیدوں کے دیپ جلاتے ہیں۔ یہ عید، شبرات، خوشی، غمی، حتیٰ کہ پیاروں کے جنازوں میں شرکت سے محروم رہ کر بھی رشتوں کی لاج نبھاتے ہیں۔ یہ ماں کی شفقت، باپ کی الفت، یاروں کی صحبت، دیس کے گل و گلزار، گلیاں اور بازار، وادیاں اور ریگستان، کھیت اور کھلیان، شہروں کی رونقیں، گاؤں کی بیٹھکیں، سردی کی ٹھنڈک، گرمی کی تپش، خزاں کے پت جھڑ اور حسین و دلکش موسم بہار کو ہر گھڑی اور ہر سانس کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ ان گمنام سپاہیوں کی صرف اور صرف ایک ہی آرزو ہے کہ یہ اہل وطن کو خوشحال اور وطن عزیز کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں۔
لیکن افسوس بدلے میں ریاست اور ریاستی اداروں کی جانب سے انہیں وہ عزت و تکریم نہیں ملتی جن کے یہ سب پردیسی حقدار ہیں۔ ریاست بجٹ اور قانون بناتے وقت ان کو نظر انداز کرتی ہے، ان کو ووٹ کے حق سے ہمیشہ محروم رکھتی ہے، ان کی جائیدادوں پر ہونے والے ناجائز قبضوں کو واگزار کرانے سے عدالت گریز کرتی ہے، وطن کی خدمت کے لیے واپسی کے متمنی اوورسیز کے راستے میں اداروں میں بیٹھی کرپٹ اشرافیہ روڑے اٹکاتی ہے۔ مزدور اور ہنرمند پردیسیوں کی اکثریت پاکستانی ایمبیسی اور سفارتی عملے کی بے رخی کا شکار رہتی ہے، لیکن آفرین ہے ان پردیسیوں پر کہ اس ناروا سلوک اور ناانصافیوں کے باوجود ان کے جذبہ حب الوطنی میں رتی بھر بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مٹی کی محبت ان تمام قابل نفرت رویوں پر غالب آ جاتی ہے۔ لیکن ایک پریشانی جو ان پردیسیوں کو ہمیشہ گھائل کرتی ہے وہ ہے ان کے بچوں کا حال اور مستقبل۔ بلا شبہ ان کے بچے دنیا جہان کی بہترین درسگاہوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ساری دنیا گھومتے اور قدرت کی فراہم کردہ تمام نعمتوں کا لطف اٹھاتے ہیں، لیکن اپنی مٹی، تہذیب، زبان، خاندان، مشرقی اقدار سے دور اور مستقل دوستوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ بچے جب پاکستان کے حالات کا ترقی یافتہ ممالک سے موازنہ کرتے ہیں تو یہ پردیسی شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ یہ بچے جب پاکستان واپس نہ جانے کا عہد کرتے ہیں تو یہ پردیسی افسردہ ہو جاتے ہیں۔ ان کا غم کوئی چاہے بھی تو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ ایک طرف دھرتی ماں کی محبت انہیں واپس بلاتی ہے تو دوسری جانب بچوں کا مستقبل انہیں پردیس میں رکنے پر مجبور کرتا ہے۔ پرنم آنکھوں، دکھی دل اور افسردہ لہجے کے ساتھ ہر کامیاب اور خوشحال اوورسیز پاکستانی کی یہ حسرت ہے کہ ان کی صلاحیتوں اور ہنر سے پاکستان میں فائدہ اٹھایا جائے، ان کی دولت کے ساتھ ساتھ قابلیت بھی مادر وطن کے کام آ جائے، ان کی اولاد اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو جائیں۔ بلا شبہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس طرح پاکستان میں پرسکون، باوقار اور خوشحال زندگی گزارنا نہایت ہی مشکل ہے، ویسے ہی پاکستان سے بہت دور جا کر دنیا بھر کی آسائشوں اور کامیابیوں کے باوجود دلی سکون اور ذہنی آسودگی کا حاصل ہونا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ مٹی کی محبت دل کو تڑپاتی ہے، دھرتی ماں کی یاد ہر وقت ستاتی ہے اور اپنوں کی جدائی پل پل رلاتی ہے۔ تو پھر آؤ سب مل کر دعا اور کوشش کریں کہ رب ذوالجلال جلد ہمارے وطن کو اس بام عروج تک پہنچائے کہ کوئی پاکستانی اپنے وطن کو چھوڑنے کا تصور بھی دل میں نہ لائے۔ یقیناً جس دن پاکستان کو وہ مقام مل گیا اس دن آپ کو دنیا میں کوئی پردیسی یا اوورسیز پاکستانی نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں سے خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد۔